پاکستان میں گرفتار ہونے والے سابق وزیر اعظم کی تاریخ۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ایڈیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے توشیخانہ فوجداری کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 سال قید کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 1 لاکھ جرمانہ بھی کیا ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے آئی جی اسلام آباد کو فیصلے پر تعمیل کروانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ پاکستان کے سابق وزرائے اعظم جو کسی نہ کسی صورت میں گرفتار رہے، ان میں سب سے پہلا نام تو حسین شہید سہروردی کا آتا ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، ان کے بعد ان کی بیٹی بینظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے نام آتے ہیں۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان گرفتار ہونے والے پہلے سابق وزیر اعظم نہیں ہیں۔ پاکستان میں وزارت عظمیٰ پر رہنے والے افراد کو گرفتار اور قید کیے جانے کی ایک تاریخ موجود ہے۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ ستمبر 1956 تا اکتوبر 1957 انہوں نے جنرل ایوب خان کی جانب سے اقتدار پر قبضے کی توثیق سے انکار کر دیا تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو ایک ٹرائل کورٹ کی جانب سے 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے ان کے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات ختم ہونے کا امکان ہے۔ اس سیمسٹر کو لیکے اسلام آباد میں عدالت کا فیصلہ سنائے جانے کے فوراً بعد خان کو مشرقی شہر لاہور میں واقع ان کے گھر سے حراست میں لے لیا گیا۔ یہ فیصلہ مسٹر خان اور پاکستان کی طاقتور فوج کے درمیان سیاسی تصادم کا ایک اہم موڑ ہے، جس نے ملک کو 1 سال سے زیادہ عرصے سے الجھا رکھا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد قومی اسمبلی کے ایک پینل نے کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران کچھ کاروباروں کو رعایتی عارضی اقتصادی ری-فنانس سہولت کے تحت $3 بلین سے زیادہ کے قرضوں کی شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں اور مرکزی بینک کی کمزور نگرانی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سستی فائنانسنگ کا استعمال کیا گیا۔ دراصل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصول کو بتایا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ جاری اسٹینڈ بائی انتظامات کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ٹیکس ایمنسٹی کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ مسٹر ڈار، جنہوں نے گزشتہ سال عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار قومی اسمبلی کی کمیٹی میں شرکت کی تھی، نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو بھی ہدایت کی کہ وہ 1 سے زیادہ غیر منقولہ پر ڈیمڈ رینٹل پر نیا ٹیکس لاگو کرتے وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تحفظات کو دور کرے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز فیصل سلیم نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ کرنے کی ہدایات دی۔